السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ حاضرین، خطبہ مسنونہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اور اس خطبات کے اندر 3 آیات اور اس کے فوراً بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ ان تینوں آیات میں ایک معاشرے کے نظام کو، اس کے سسٹم کو، اس کے معاملات کو ذکر کیا کہ ایک بہترین معاشرہ کیسے تشکیل میں آ سکتا ہے، ایک بہترین کلائمیٹ سوسائٹی کا، سماج کا کیسے تیار ہو سکتا ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرو، ویسا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ویسا ڈرتے رہو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اتق اللہ حیث ما کنت، ایک انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے، چاہے وہ آپسی تعلقات کا معاملہ ہو، چاہے میاں بیوی کا معاملہ ہو، چاہے آپسی لین دین کا معاملہ ہے۔ اسی طریقے سے پوری زندگی کے معاملات میں جب تک تقوی نہیں آئے گا انسان کبھی بھی سکسیس نہیں ہو سکتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک رشتہ نبھانے کے لیے اللہ کا تقوی ہوگا، دل سے نبھایا جائے گا۔ ایک رشتے کو نبھانے کے لیے اگر اللہ کا خوف ہوگا تو اس دل کو، اس رشتے کو نبھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے اندر ہوگا کہ کہیں ایسی کوئی لغزش نہ ہو جائے جس سے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایسا انسان اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ نہیں دے گا جو رشتے کو جوڑنے کے بجائے کیا کرتا ہے، ڈسکنیکٹ کرتا ہے، جوڑنے کے بجائے اس کو دور بھگاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا کسی بھی طریقے سے بھلا کرنے والا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو ریپیٹ کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور حاضرین، اللہ کی قسم یہ دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ جب بھی موت آئے تو حالت ایمان میں آئے، جب بھی موت آئے تو اس زبان پر اللہ کا نام ہو، جب بھی موت آئے تو اس زبان کے اوپر اللہ کے رسول کے اوپر قربان ہو جانے کا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر ہو۔ یہ ساری چیزیں اگر آئیں، آج بدقسمتی یہ ہے کہ ماحول اور سوسائٹی کو دیکھ کر کے نام عبداللہ عبد الرحمن بھاگ رہا ہے، اور کس طرف بھاگ رہا ہے؟ اس طرف بھاگ رہا ہے جس کو اسلام نے بڑا گھٹیا تصور کیا ہے، اور اس کو ہم اور آپ اپنی زبان میں شرک کہتے ہیں، اس کو ہم اور آپ اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کی لعنت اور فٹکار کرتے ہیں۔ آج ہماری نوجوان بچیاں، آج ہمارا نوجوان بچہ کسی بھی طریقے سے ارتداد میں بچا ہوا نہیں ہے۔ آج ہماری لڑکیاں بھگ رہی ہیں، اس کی بنیادی وجہ وقت پر شادی نہ ہونا، اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ہم آج اپنے لڑکیوں کو محبت وہ نہیں دے پاتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من ابتلی من هذه البنات بشيء واحسن الیہن كن له سترا من النار، جس کے یہاں 2 بیٹیاں ہیں، اللہ کی قسم یہ حدیث سنیں اور اپنے کلیجے کو تھامیں، جس کے یہاں 2 بیٹیاں، ان کی اچھی پرورش کری تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے اوپر جو مصیبت آئی، پریشانیاں آئی، تکالیف آئی، مصیبتوں سے دوچار ہوا، اس کے باوجود بھی ان کے ساتھ اچھا رحم کرتا ہے، اچھا معاملہ کرتا ہے، تو قیامت کے دن یہ کیا ہوں گی؟ جہنم کے لیے پردہ بنے گی۔ ایسی کوئی حدیث، کوئی آیت نہیں ہے کہ کسی لڑکے کے بارے میں یہ فضیلت آئی۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ دین وہ دین ہے جو دین اللہ تعالیٰ کو ہی پسند ہے کہ
اور کو پسند نہیں ہے۔ تو اس طریقے کے اس دین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی خوبصورتی نظام رکھا ہوا ہے، اور اسی طریقے سے آگے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے مختصر انداز سے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک جان سے پیدا کیا۔ کتنے؟ ایک جان سے پیدا کیا ہو، انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے جوڑے بنائے ہیں، اسی سے ہم اور آپ سکون حاصل کرتے ہیں۔ اور اسلام کا اتنا بہترین کانسیپٹ ہے، اللہ کی قسم بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا کلچر اسلام پسند نہیں کرتا ہے۔ اسلام پسند کرتا ہے تو نکاح جیسی بہترین چیز کو پسند کرتا ہے، اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ نکاح جیسی محبت کسی چیز میں دیکھی نہیں گئی ہے۔ لہذا محبت میں اگر ترغیب ہو تو نکاح کے ذریعے سے ہو۔ آج ہماری لڑکیاں محفوظ نہیں ہیں اور ہمارے لڑکے محفوظ نہیں ہیں، یہ سوشل میڈیا اور اس طریقے سے موبائل اور اس طریقے سے اور دیگر چیزیں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہ بڑا خطرناک اور مضر ہمارے لیے ثابت ہوتے چلے جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی اسی بات کو ذکر کیا ہے، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ آپ نے اللہ کے کلمے پر رشتہ مانگا ہوا۔ یہ بھائی جو مولوی صاحب پڑھ رہے ہیں، آپ ظاہر سی بات ہے اس کلمے کو پڑھ کر کے ایجاب و قبول کیا جاتا ہے تاکہ ایک رشتہ جو آج تک حلال نہیں تھا، حرام تھا، آج وہ حلال ہو جائے۔ اس کا مقصد تو یہی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بہتری رکھی ہوئی ہے، لہذا اس چیز کو بھی اختیار کرنا بہت ضروری ہے، اور اللہ کے احکامات کو نافذ کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں جب بھی بات کرو سیدھی سچی بات کرو، جب بھی ایک میاں بیوی کے درمیان بھی بات سیدھی اور سادی ہونی چاہیے، صاف اور ستھری ہونی چاہیے۔ آج رشتوں میں خرابی اس وجہ سے ہے کہ شوہر بیوی سے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے اور بیوی شوہر سے جھوٹ بول رہی ہوتی ہے، اس وجہ سے رشتے محفوظ نہیں ہیں۔ آج رشتے کو محفوظ کرنے کی اشد ضرورت ہے، اور آج جتنا انٹلیکچوئل آدمی بنتا چلے جا رہا ہے، جتنا ایجوکیٹر بنتا چلے جا رہا ہے، اللہ کے قسم اس کے درمیان اتنی نفرت، بغض، عداوت، کینہ، حسد، اس طریقے کی تمام چیزیں ہمارے دلوں کے اندر کیا کرتی ہیں؟ جنم لے رہی ہیں، اور اس چیز کو ہم سمجھ نہیں پا رہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ جب بھی بات کرو سیدھی سچی بات کرو۔ ایک شوہر کے لیے ضروری ہے کہ بیوی سے بات کرے تو دو ٹوک بات کرے، گھمائے نہیں۔ تشدید السہم، اللہ کے رسول کی حدیث کو بتلایا گیا ہے، تعلیم کو بتلایا گیا ہے کہ تیر کو سیدھا کیا جاتا ہے، نشانہ لگانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ زبان ہمیشہ ہماری سیدھی استعمال ہونی چاہیے، صاف ستھری استعمال ہونی چاہیے۔ اور اللہ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے کہا میرے صحابہ دو چیزوں کی ضمانت دے دو، ایک اپنی زبان کی اور ایک اپنے دو جانگوں کے درمیان شرمگاہ ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت، اضمن لہ الجنہ، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ کے قسم اگر یہ کوئی چیز اہمیت کا حامل نہ ہوتا تو نبی یہ نہ کہتے کہ یہ دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ لہذا اس چیز کے اوپر اور اخیر میں چل کر کے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ لوگوں اللہ اور اس کے رسول کا تقوی اختیار کرو۔ کس کا؟ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو، اسی میں آپ کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے نجات ہے۔ ہماری زندگی میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ آج اتباع رسول نہیں ہے، آج ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہے، آج ہم اللہ کے رسول کی تعلیم پر ایک چیز چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ کوئی ایسا عمل جو ہماری زندگی کے اندر ہے، وہ صحابہ کرام، اور اللہ کی قسم وہ صحابہ کرام مٹھی بھر تھے، وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج ہم کروڑوں ہیں کرتے ہیں غلامی۔ آج یہ ہماری حقیقت ہے۔ تاریخ اسلام کے اندر اتنی تعداد کبھی مسلمانوں کی نہ رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج مسلمان جس قدر پسپا ہے، ذلیل ہے، رسوا ہے، تاریخ اسلام کے اندر کبھی اتنا ذلیل اور رسوا نہیں ہوا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے آپسی تعلقات اچھے نہیں، بھائی بھائی سے دوری ہے، باپ کا بیٹا سے نہیں بن رہا، ایک دسترخوان کے اوپر کھانا نہیں کھایا جا رہا ہے۔ اور اللہ کی قسم قرآن اسٹڈی کرے، آخری بات کہہ کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ پچھلے جتنی بھی قومیں آئی ہیں ان تمام قوموں کے واقعات کو، قرآن کریم کو، اس کے تاریخ کو، اس کے سارے معاملات کو پڑھتے چلے جائیں۔ کوئی ایک مائیکل آؤٹ اٹھ کر کے بتائے کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا ہو پچھلی قوم کو نماز نہ پڑھتی رہی ہو، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو عذاب دیا ہو، حج نہ کرنے کی وجہ سے عذاب دیا ہو، روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے عذاب دیا ہو۔ نہ قرآن کریم نے کہا ہے کہ ان کے آپسی معاملات ٹھیک نہیں تھے۔ کوئی قوم کر رہی تھی
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ورزی جا کر کے، رسولوں کی تعلیم کے خلاف ورزی جا کر کے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے معاملات کو ان کے لیے بیکار کر دیا اور ان کے لیے بگاڑ کا معاملہ بنا دیا۔ ناک توڑ میں کمی تھی، آپسی تعلقات اچھے نہیں تھے، لین دین میں اسی طریقے سے معاملات تھے، اور اسی طریقے سے عورتوں کو چھوڑ کر کے لڑکوں کے پاس جانا، یہ ساری قباحتیں اس سوسائٹی کے اندر تھیں جو آج ہمارے یہاں بھی عمومیت کے ساتھ عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ کرے کہ لوگوں کو دین سے محبت ہو، رسول سے محبت ہو، اسلام سے جڑے، دین سے جڑے، اسی میں ہمارے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے نجات کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں بارے الہ ہم تمام مسلمانوں کو یہاں اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں دعا ہوئے جو کی جا رہی ہیں، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس جوڑے کے اندر، جس جوڑے کے لیے ہم اور آپ یکجٹ ہوئے ہیں، ایک جگہ جمع ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس جوڑے کے اندر برکت رکھے۔ اے بارے الہ اس جوڑے سے آنے والی نسلوں کو تو دین کا داعی بنا، دین کا مبلغ بنا، اسلام کے اساس کو، اسلام کے پلرز کو سمجھنے والا بنا۔ اے بارے الہ جب تک یہ لوگ اس دنیا کے اندر رہیں، جب تک ان کی حیات رہے، آپسی تعلقات بڑھیا بنے رہے، آپسی تعلقات میں کوئی خرابی نہ آئے، کوئی درار نہ آئے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کو درار کرنے والے یا درار ڈالنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ ساری چیزیں ہم اور آپ دعائیں اللہ تعالیٰ سے کرتے رہیں، اور یہ عام دعائیں ہیں جو ہم اور آپ یہاں پر ایک دولہے کے لیے پیش کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہی تمام کلمات کے اوپر میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہمارے آپ کے اٹھنے بیٹھنے تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔